السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل مہر پوش میں اب تک آپ نے دیکھا کہ نعیم اپنی چچی کے بھڑکانے پہ مہرو کو شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دیتا ہے۔ مہرو جب اپنے گھر آتی ہے اور اس کے ماں باپ کو طلاق والی بات معلوم ہوتی ہے تو ان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے، اور جب محلے والوں کو مہرو کی طلاق کا معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمدردی کے نام پہ مہرو کے گھر آ کر ان کے زخم کریدتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مہرو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ مہرو کی والدہ جب اپنی بیٹی کو اذیت میں دیکھتی ہیں تو وہ مہرو کو سمجھاتی ہیں کہ قصور ہمارا تھا مہرو، تمہارا نہیں، تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا۔ بیٹے، قصوروار تو ہم ہیں، ہم نے ہی تمہارے رشتے میں کوتاہی برتی اور تمہارے لیے صحیح انتخاب نہ کر سکے، اس لیے مہرو اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دو۔ مہرو کی ماں اسے سمجھا تو رہی ہیں لیکن وہ خود بھی جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ کہنا تو بہت آسان ہے مگر سہنا بہت تکلیف دہ۔ مہرو اس وقت جس مشکل وقت اور اذیت سے گزر رہی ہے یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو خود اس اذیت سے گزرا ہو۔ مہرو بیچاری تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ہو گئی۔ ادھر تمام کھیل کھیلنے والی شکیلہ بیگم آخر کار مہرو کو طلاق دلوانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو تمہارے لیے پسند کیا تھا اور اسے تمہاری ہی دلہن بنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہت مختلف عورت ہوں میں، نہایت ضدی اور ہٹ درم، میں جو سوچ لیتی ہوں وہی کرتی ہوں۔ شکیلہ کا بیٹا اپنی ماں کو بہت سمجھاتا رہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، کیسے کر سکتی ہیں آپ یہ سب کچھ، اس لڑکی کو طلاق دلا کر بدنام کر کے آپ اس سے میری شادی کروانا چاہ رہی ہیں۔ وہ غصے میں سامنے پڑی ہوئی ٹیبل کو دھکا دیتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس کی ماں کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ پھر شکیلہ بیگم مہرو کی طلاق کا افسوس کرنے کے بہانے اس کے گھر جاتی ہے اور مہرو کے والدین سے کہتی ہے کہ میں پہلے بھی آئی تھی لیکن نا امید لوٹی، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ ماسٹر صاحب اس کی بات سن کر حیرت سے پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلہ ان کے سامنے اپنے بیٹے کے لیے مہرو کا ہاتھ مانگے گی۔ وہ دونوں یہ سن کر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر شکیلہ کہتی ہے کہ نعیم بھلے میری جٹھانی کا بیٹا ہے لیکن نعیم کی اس حرکت کے بعد میرا اس بچی کے لیے دل کٹ سا گیا ہے، اسی وجہ سے میں مہرو کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی مہرو سے کر کے دنیا کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف شاہ جہان جس کو اپنی غلطی کا احساس ہے وہ مہرو کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نعیم سے مل کر اسے سمجھاؤں اور مہرو جی کا گھر بچا سکوں۔ وہ پھر سے نعیم کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، اس کے لیے 3 طلاقیں دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، مہرو جی سے دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پہ نعیم اسے کہتا ہے کہ اگر میں رجوع نہ کرنا چاہوں تو؟ شاہ جہاں نعیم کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ ایسا مت کیجیے گا، وہ بہت نیک اور شریف لڑکی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں ان کی۔ اس سارے معاملے سے نعیم کو معلوم ہو گیا کہ اس نے تو ایک طلاق دی ہے اور اس طرح مہرو کو پورے طریقے سے تو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ نعیم مہرو کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ غصے میں مہرو کے گھر محلے والوں کے ساتھ جاتا ہے اور مہرو کی طرف دیکھ کر چلاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو۔ آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں تمہیں سب کے سامنے طلاق دے کر۔ وہ مہرو کو ایک بار پھر سے 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم تمام حدیں پار کرتے ہوئے محلے والوں کے سامنے مہرو پہ بہتان لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لڑکی محلے کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، یہ ایک بدکردار اور بدچلن عورت ہے۔ یہ سن کر سب لوگ مہرو اور اس کی فیملی پہ تھو تھو کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ماسٹر صاحب گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب حالات کو دیکھ کر مہرو کے والدین شکیلہ بیگم کے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گے اور شاہ جہان اپنی غلطی کا مداوع کر پائے گا؟
آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔